سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ایک نیک عمل کے ذریعہ قرب خداوندی کا طالب ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینے میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے، وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے۔ اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسروں کو باقاعدہ افطار کرائے اور اس کے ثواب سے بہرےیاب ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر کرتا ہے جو کسی بھی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک عدد کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے۔ ہاں، جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس سے کبھی پیاس نہیں لگے گی، تاکہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یعنی خادم اور ملازم وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرمائے گا اور آگ سے آزادی دے گا۔ اے لوگو، اس مہینہ میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو: کلمہ طیبہ، استغفار، جنت کی طلب اور آگ سے پناہ۔